بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الحدیث رواہ النسائی۔ حضرت محمود ابن لبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں یہ بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا: کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا غصہ اس قدر شدید تھا حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ الا اقتلو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، کیا اس آدمی کو قتل نہ کر دوں؟ یعنی جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں اور آپ اس قدر غصہ ہو رہے ہیں، کہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل تو نہیں گیا، اس کی وجہ سے اس کو قتل تو کرنے کی اجازت نہیں ہو گئی۔ دوستو، ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں اگر کوئی آدمی دے رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس قدر غصہ ہو رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، اس قدر غصہ ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہو گیا ہے۔ حضور کو اس قدر غصہ کر دیا اس آدمی نے۔ اور میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جب بھی طلاق کا کوئی کیس سامنے آتا ہے پتہ چلتا ہے جی 3 طلاقیں دے دی، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ اس کو کوئی آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا، برائی نہیں سمجھ رہا۔ اور امام مالک نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: انی طلقت امراتی 100 تطلیقہ، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، فماذا تری علیہ، اب آپ کا کیا فتویٰ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا: طلقت منک 3، 3 طلاقیں تمہاری طرف سے ہو گئی ہیں، و97 اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، اور یہ 97 طلاقوں کے ساتھ تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یعنی 3 طلاق تو جو تم نے 100 طلاق کا کہا، 3 تو ان میں سے ہو گئیں، لیکن یہ جو تم نے 100 طلاقیں ایک مجلس میں لفظ بول دیا تھا، یہ جو 97 طلاقیں ان کے ساتھ اللہ کی آیات سے مذاق کیا ہے۔ بھائی یہ اس قدر شدید گناہ ہے کہ گویا اس کو حضور نے بھی یہی تعبیر کیا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، حضرت ابن عباس نے بھی اسی بات سے تعبیر کیا کہ اللہ کی آیات سے مذاق ہے۔ اس لیے جیسا کہ درخواست کی جا رہی ہے، طلاق کے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس موضوع پہ بہت حساسیت ہے اور پوری صلح کی کوشش کی جانی چاہیے، پھر اس کے بعد بڑوں کے مشورے سے چیزوں کو طے کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ جب بھی غصہ آئے گا، جب بھی کوئی بات ہوگی، آ کے غصہ نکلے گا طلاق کے الفاظ کے ساتھ، یہ بالکل خلاف شریعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والی بات ہے۔ ہمارے پورے معاشرے کو اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔